السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کیا حال چال ہے؟ سب بڑھیا ہے؟ امید ہے بڑھیا ہوں گے۔ آج ہم نورانی قاعدہ کے نئے چیپٹر کے ساتھ آئے ہیں بہت دنوں کے بعد۔ آئی نو بہت دیر ہو گئی، معاف کیجیے گا، کچھ حالات ہوتے ہیں بار بار۔ بہرحال چلیے آج ہم اپنی تعلیم کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 15، حروف قمری و حروف شمسی۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف سے لے کر کے یا تک جو حروف ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ حروف ہوتے ہیں۔ جو الف سے لے کے یا تک الفابیٹس ہیں وہ حروف ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم لفظ کی بات کریں کہ کیا ہوتا ہے، تو میں نے یہاں پر اپنا نام لکھا راشد۔ اس میں را ایک حرف ہے، الف حرف ہے، شین حرف ہے جو کہ معاف کیجیے گا صحیح سے نہ لکھا ہے تو، اور دال ایک حرف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلا حرف کیا ہوا؟ را ہوا۔ ہم جو یہاں بات کریں گے کہ حروف شمسی اور حروف قمری کی، تو اس میں پہلے ہی حرف کی بات ہوگی۔ جیسے یہ قمر، یہ لفظ کیا ہے؟ قمر ہے، اور اس پر الف لام لگا ہوا ہے۔ تو اگر عربی کے اندر کسی بھی حرف پر الف لام لگ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے انگلش کا دا۔ اگر جیسے قمر ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر اگر الف لام لگ جائے، الف اور لام لگ جائے القمر پر، یعنی قمر پر الف لام لگ جائے تو یہ انگلش میں دا کی طرح ہوتا ہے، جیسے دا مون ہے نا۔ تو یہ جو دا ہم انگلش میں پڑھتے ہیں کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے، جیسے انسان تھا، ایک آدمی، اب وہ کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، لیکن جب دا مین کہتے ہیں یا دی مین کہتے ہیں، اس کو دا اور دی دونوں طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ جب کبھی عربی انگلش گرامر پڑھائیں گے تو بتائیں گے کہ دا کب بولتے ہیں اور دی کب بولتے ہیں۔ بہرحال تو دا مین جب بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی خاص آدمی ہے۔ اسی طرح جب قمر یا کوئی بھی لفظ ہم عربی کے اندر بولتے ہیں اور اگر اس پر الف لام لگا دیے تو وہ بھی کوئی خاص چیز ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عربی کے اندر ہم اگر الف لام لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے دا، مطلب کوئی خاص چیز۔ اب یہ قمر ہے، قمر میں پہلا حرف کیا ہے؟ قاف ہے، اور نیچے آپ پڑھ رہے ہیں الشمس، یہاں سے دیکھیے اذا الشمس، یہاں پہ الف اور لام ہے اور یہ شین ہے جو کہ پہلا حرف ہے۔ شمس کے معنی سورج کے ہوتا ہے، تو پہلا حرف کیا ہوا؟ شین۔ اور قمر کے معنی چاند کے ہوتا ہے، اس میں پہلا حرف کون سا ہے؟ قاف۔ اور واو وہ ہیلپ کے لیے لگا لیا گیا ہے، لیکن آپ الف لام مان لیجئے کہ الف لام لگا ہوا ہے، قمر پر بھی الف لام لگا ہوا ہے، شمس پر بھی۔ لیکن اوپر جو قمر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس پہ آپ والقمر پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ الف اور لام جو لگا ہے، جو دا ہے انگلش کا، ان الف اور لام میں سے آپ لام تو پڑھ رہے ہیں، والقمر ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن نیچے جب اذا الشمس کہہ رہے ہیں تو الف اور لام دونوں کو آپ ڈش کر دے رہے ہیں، اور سیدھے جو متحرک حرف ہے ذال، یعنی اس پر زبر جو ہے سیدھے شین میں ملا دے رہے ہیں، کریکٹ؟ اذا الشمس، اذا الشمس نہیں کر رہے کیونکہ الف اور لام پر کچھ ہے ہی نہیں، تو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اور یہاں پر لام پر جزم ہے تو واو کو لام میں ملائیں گے تو والقمر ہی ہوا۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہاں پر الف اور لام میں جو دا لگائے تھے ہم عربی میں، اس میں ہم لام تو پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ حروف شمسی والے خانے میں یہاں پر الف اور لام دونوں کو ڈش کر کے سیدھے ہم حرف پر آ جا رہے ہیں جو کہ لفظ کا پہلا حرف ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ اب ہم آگے سمجھتے ہیں۔ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ جیسے والقمری، حروف قمری 14 ہیں۔ دیکھیے کوئی بھی لفظ یا ورڈ بناتے ہیں، قمر، شمس، بابو، کچھ بھی بنا لیجئے، تو اس کے شروع میں کوئی حرف آئے گا نا۔ اگر بابو ہم بنائیں گے تو با آئے گا، تابو بنائیں گے تو تا آئے گا، اللالو بنائیں گے تو لام آئے گا۔ پہلا حرف کیا ہے؟ لام۔ راشد بنائے تو را آیا، اور حامد بنائے تو ہا آئی۔ تو اسی طرح یہ جو حروف قمری ہیں، یعنی کوئی بھی لفظ ہم بناتے ہیں اور اس کا پہلا حرف، جیسے قمر لکھا ہوا ہے یہاں پہ، اس کا پہلا حرف کیا ہے؟ قاف۔
اگر پہلا حرف یہ ہوں، با جیم حا خا عین غین فا قاف کاف میم واو ہا، اس کے بعد حمزہ، اس کے بعد یا، اگر یہ حروف لفظ کے پہلے حروف ہوں گے تو کیا کہلائیں گے؟ وہ حروف قمری ہوں گے، اور وہ لفظ جو ہے اس پر اگر ہم الف لام لائے، یعنی ان حروف سے اگر لفظ شروع ہو، ان حروف سے اگر لفظ شروع ہو، جیسے قاف سے قمر شروع ہو رہا ہے، یا سے یتامہ شروع ہو رہا ہے، اقربین حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، اقربین کیا ہے؟ لفظ ہے، اور اس کا پہلا حرف کیا ہے؟ حمزہ۔ اسی طرح والیتامہ میں یتامہ کیا ہے؟ یتیم کی جمع ہے یتامہ، یتیم مسکین۔ تو یتامہ ایک لفظ ہے جو کہ حرفوں کو ملا کر بنا ہے، تو یتامہ میں جو یا ہے وہ کیا ہے؟ پہلا حرف ہے۔ یتامہ ایک لفظ ہے اور اس کا پہلا حرف یا ہے، تو کوئی بھی لفظ کا پہلا حرف اگر یہ ہوں گے، حروف قمری جو کہلاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ الف اور لام میں سے لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے کیا بتایا گیا یہاں پہ؟ ایک سیکنڈ، اب سمجھیے۔ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا۔ اب قاف حروف قمری میں سے ہے، یہاں پر یا ہے حروف قمری میں سے ہے، بالکل ہے۔ حمزہ ہے حروف قمری میں سے ہے، بالکل ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ لام کو پڑھیں گے، الف لام میں سے لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ تو والقمری والیتامى والاقربین، ہے نا؟ تو یہ الف لام لام کو پڑھے، یہ الف لام لام کو پڑھے، الف لام لام کو پڑھے۔ اسی طرح حروف قمری میں کیا قاف آتا ہے؟ قارعہ، قارعہ ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا پہلا حرف قاف ہے۔ کیا قاف حروف قمری میں آتا ہے؟ تو بالکل آتا ہے، یہ رہا، ہے نا؟ تو اب کیا پڑھیں گے؟ یہ الف اور یہ لام لگا ہوا ہے قارعہ پہ، تو القارعہ ہو گیا۔ اس پر ما لگا ہوا ہے تو مل قارعہ ہو گیا۔ تو اب کیا لام کو، الف اور لام دونوں کو پڑھیں گے، یا دونوں کو نہیں پڑھیں گے، یا صرف لام کو پڑھیں گے؟ تو یہاں کیا بتایا گیا کہ لام کو پڑھیں گے، کیونکہ یہ لفظ جو قارعہ ہے اس کا پہلا حرف قاف ہے جو کہ حروف قمری میں سے آتا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اگر حرف قمری سے شروع ہو تو کیا کریں گے؟ الف لام اگر لگا ہو اس پہ تو ہم لام کو پڑھیں گے۔ تو مل قارعۃ، ہے نا؟ اس کے بعد ہم المفلحون، المفلحون ہے، الف لام لگا ہوا ہے، مفلحون ہے، تو میم کیا حروف قمری میں سے ہے؟ تو چیک کیے تو ہاں حروف قمری میں سے ہے۔ اور اگر کوئی بھی لفظ حروف قمری سے شروع ہو یا حرف قمری سے شروع ہو تو کیا کریں گے؟ ہم الف لام میں سے لام کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے برعکس کچھ حروف شمسی بھی ہیں۔ الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو، یعنی دا لگا ہوا ہو حروف شمسی کے، تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے والشمسی۔ حروف شمسی بھی 14 ہے، حروف قمری یعنی لفظ کے شروع میں یہ حروف آئیں گے تو لام پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ کس میں سے؟ الف لام میں سے۔ اور اگر کوئی بھی لفظ شروع ہو رہا ہو، اس کے شروع میں یہ حروف ہوں گے یعنی حروف شمسی ہوں گے، اور اس پر الف لام لگے ہوئے ہوں، تو الف یا لام دونوں کو ڈچ کر دیں گے اور سیدھے جو لفظ ہے اسی کو پڑھیں گے۔ جیسے اذا الشمس میں ہم نے الف لام دیکھا، شمس کے معنی سورج، اس پہ الف لام لگا ہوا ہے، ہم نے دونوں کو ڈچ کر دیا، نہیں پڑھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو شین ہے وہ حروف شمسی میں سے ہے۔ اسی طرح یہاں پہ لفظ جو ناسو ہے، الناس لکھا ہوا ہے، ناس کے معنی انسان، لوگ، تو ناس میں نون سے شروع ہونا، ناس لفظ جو ہے کس سے شروع ہو رہا ہے؟ نون سے شروع ہو رہا ہے۔ نون کس میں ہے؟ حروف شمسی میں یا قمری میں؟ اگر قمری میں ہوگا تو لام کو پڑھیں گے، اور شمسی میں ہوگا تو الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ تو ہم نے چیک کیا کہ بھائی نون کہاں ہے، کس میں ہے، تو پتہ چلا کہ نون حروف شمسی میں ہے۔ تو اب کیا کریں گے بھائی؟ تو ہم الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، تو سیدھے اس نون کو اس نون میں ڈال دیں گے، الف لام کو نہیں پڑھیں گے۔ تو کا نن ناسو، کا نل ناسو نہیں پڑھیں گے، کا نن ناسو، ہے نا؟ اسی طرح حروف شمسی میں را آ رہا ہے کہ نہیں؟ رائے ساکنہ جو پڑھے تھے ہم، یہاں رائے مشددہ ہے، تو را جو ہے حروف شمسی میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بالکل آ رہی ہے، یہ رہا، یہ رہی را۔ تو یقول الرسول، اب ہم الف اور لام دونوں کو ڈچ کر دیں گے اور سیدھے یقول الرسول پڑھیں گے، یقول الرسول نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یہاں الصلاۃ نماز کے معنی میں ہے، الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھ رہا ہے، کیونکہ کیا ہے؟ لفظ صلاح جو ہے وہ صاد سے شروع ہو رہا ہے، اور صاد حروف شمسی میں سے ہے، اور جب حروف شمسی میں سے ہے تو اس پہ اگر الف لام لگا ہے تو ہم الف لام کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پہ چند مثالیں
صاحب کتاب نے ڈالی ہیں، کریکٹ؟ صاحب کتاب نے یہاں 2-4 مثالیں ڈالی ہیں، چاہتے تو 14 مثالیں 28 مثالیں ڈال سکتے تھے، تو صاحب کتاب نے کیوں نہیں ڈالا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حروف شمسی اور قمری ہے، یہ شروع میں کسی کو بھی بہت زیادہ کنفیوژن لگے گا، اس میں لوگوں کو بہت کنفیوژن ہوگا، ارے بھیا یہ کیا ہے، اتنے حروف یاد کریں گے ہم اور پھر جو ہے ہم پڑھیں گے پتہ نہیں کس میں الف لام لگا ہے، کس میں الف لام لگا ہوا ہے، اور کس میں ہم الف پڑھیں، کس میں لام پڑھیں، اور کس میں کیا پڑھیں، آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو آپ ایک کام کرو، حجاج ابن یوسف نے بہت سارے غلط کام کیے، اس نے ایک کام ہم عجمیوں کے لیے کر دیا کہ اعراب لگا دیا، تو آپ سیدھا دماغ نہ لگاؤ، جو اعراب لگا ہوا ہو، زبر زیر پیش جہاں لکھا ہوا ہو اس کو آپ سیدھے پڑھ دیا کریں، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اگر ایڈوانس بننا ہے تو اس کے لیے الگ سے کورس کیجئے، دماغ بھی لگائیے، اور اگر آپ عامی ہیں، پڑھنے والے ہیں، آپ کو قرآن پڑھنا ہے تو آپ کو بہت زیادہ ٹینشن نہیں لینی کہ باپ رے حروف شمسی قمری، آپ یہ کم سے کم قاعدہ رٹ لیں، 3-4 لائن ہے، اس کو تو آپ رٹ ہی سکتے ہیں، یہ رٹ کر کے یاد کر لیں، تختی کو رٹ کے یاد کرنا چاہیے تاکہ جب زندگی میں سمجھنا ہو ہم سمجھ لیں گے، لیکن پہلے یاد کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو رہی بات پڑھنے کی، تو اعراب لگا ہوا ہے قرآن میں، آپ اس کو والقمر ہی پڑھیں گے، یہاں پر لام پہ جزم ہے اور یہاں پر الف لام پہ کچھ نہیں ہے، تو سیدھے ذال کو شین میں ملا دیں گے اور تشدید کو پیچھے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ متحرک مطلب کوئی بھی حرکت ہو، زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کچھ بھی ہو تو اس کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو ہم کیا پڑھیں گے؟ اذا الشمس پڑھیں گے، یہاں پہ ہم کبھی اذا الشمس نہیں پڑھیں گے کیونکہ الف اور لام پہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اعراب کو فالو کیجیے اور پڑھتے رہیے، زیادہ ٹینشن نہیں لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی لفظ اللہ کا لام ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں، کبھی موٹا کرتے ہیں، کبھی پتلا کرتے ہیں، لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہے بھائی؟ کبھی لفظ اللہ جو ہے اللہ بولتے ہیں، کبھی اللہ بولتے ہیں عربی کے اندر، تو ایسا کیوں ہے بھائی؟ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کا بھی ہم معاملہ صاف کر دیں گے اور آپ کو ہم بتا دیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی ہم لام کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، کبھی باریک یعنی پتلا کر کے پڑھتے ہیں۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں پھر، السلام علیکم۔